گہرا ہوتا ہے. آج لوگ منہ چڑھا لیا کرتے ہیں, بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو لڈو دکان پہ رکھے رکھے سوکھ جاتے ہیں. دکان والا کہتا ہے یار لڈو تو لے جا, کہتا منہ بند کر, بیٹی آئی ہے لڈو کا کیا کرنا ہے, پھینک دے روڈ پہ, مجھے نہیں چاہیے مٹھائی. اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر بیٹی آیا کرے تو ڈبل لڈو بانٹا کرو, اس لیے کہ بیٹی جب آتی ہے خالی ہاتھ نہیں آتی ہے بلکہ رب کا پیغام لاتی ہے, اور وہ یہ کہتی ہے ابا مبارک ہو, میں اپنا بھی رزق لے کے آئی ہوں اور اپنے صدقے میں تیرا رزق بھی ساتھ لے کے آئی. شادی شدہ لوگوں, کسی کی بیٹی کو بیجا تکلیف دے کے اس کے باپ کو رلایا نہ کرو, بات بات پہ طلاق کی دھمکی نہ دیا کرو. وہ صرف آپ کی بیوی نہیں, کسی کی بیٹی بھی ہے. آپ کے نکاح میں بعد میں آئی ہے, وہ کسی کے سینے پہ کھیلی ہے, کسی کے کندھوں پہ ٹہلی ہے, وہ کسی کی انگلی پکڑ کے اس نے 1000 سوال کیے تھے زندگی میں. کسی نے رخصت کرتے وقت اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بیٹی مر جانا باپ کی عزت پہ آنچ نہ آنے دینا. اسے گالی دیتے وقت کمزور نہ سمجھنا, اسے لات جوتے مارتے وقت یہ مت سمجھنا یہ کچھ نہیں کر سکتی. وہ بھی انسان ہے, اگر تو تھپڑ مارے گا ایک وہ بھی تو مار سکتی ہے. لیکن کیوں نہیں مارتی؟ تجھے پتا ہے جب وہ چلی تھی باپ نے پگڑی اتار کے پیر میں رکھی تھی, کہا تھا میری بیٹی اپنے باپ کی 18 سال کی محنت کی لاج رکھ لینا, میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا, میں نے 18 سال تجھے لقمے کھلا کے پالا ہے, اس کی قیمت کچھ نہیں چاہیے. میری بیٹی کچھ بھی ہو جائے اپنے باپ کی پگڑی پہ آنچ مت آنے دینا. تم کتوں کی طرح مارتے رہے وہ پٹتی رہی, تم اس کو گالی دیتے رہے وہ سنتی رہی, تم اسے ذلیل کرتے رہے اپنے پریوار میں وہ برداشت کرتی رہی. تمہیں خیال کیوں نہیں آیا تمہیں اپنی لاڈلی تو بڑی پیاری ہے, پھر کسی کی بیٹی تمہیں کیوں پیاری نہیں ہے؟ خدا کے واسطے کسی کی بیٹی کو ستم نہ دینا, کسی کی بیٹی کو ایسا دکھ نہ دینا جس کی خبر اس کے باپ کو ہو جائے. یاد رکھیے گا جب باپ کو بیٹیوں کی تکلیف کی خبر ہوتی ہے تو باپ جیتے جی مر جایا کرتا ہے. 7 بیٹیاں باپ کو اتنی بوجھ نہیں لگتی ہے جتنی ایک بیٹی کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ بوجھ لگتا ہے باپ کو. تمہیں خدا کا واسطہ بات میں بچیوں کو طلاق نہ دیا کرو, بات میں گھر سے نہ نکالا کرو, چھوٹی سی ضد کو لے کر کے کسی کی زندگی تباہ نہ کیا. میرے محبوب علیہ السلام آپ کے دروازے پہ علی آئے, بیٹھ گئے. حضور نے کیا کہا, علی کیسے آئے ہو؟ حضور بس آ گیا, اگلی بات کہنے کی ہمت نہیں. پھر حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ حضور بس یوں ہی آ گیا. آقا نے پھر خود فرمایا علی تم بتاتے ہو یا میں بتا دوں تم کیوں آئے ہو؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو والا, جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. علی میں بتاؤں کیوں آئے ہو یا تم بتاتے ہو کیوں آئے ہو؟ گردن جھک گئی, گردن جھک گئی. کیسے حیا والے لوگ تھے, گردن جھک گئی. اللہ اکبر. پھر حضور خود بات چھیڑتے ہیں, کہتے ہیں علی جوان ہو گئے ہو, جوان ہو گئے ہو, تمہارے نکاح کے بارے میں سوچا جائے. اتنا سنا نا, رو دیا حضرت علی. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ مجھ سے پوچھ رہے, میں تو بچپن سے آپ کی انگلی پکڑ کے چلاؤں. آقا میری سانسوں کے مالک آپ ہیں, پوچھنے کی کیا ضرورت, حضور جو چاہے فیصلہ کر دیں. حضور اٹھے گھر کی طرف جانے لگے, جبریل آ گئے. یا رسول اللہ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی تو بات کرنی ہے نا, بیٹی فاطمہ سے بھی بات کرنی ہے. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ رب نے پیغام بھیجا ہے, میرے محبوب سے کہہ دو زمین پر علی سے بہتر فاطمہ کے لیے کوئی مرد نہیں ہے. فاطمہ کے لیے علی سے بہتر کوئی نہیں ہے, یہ رشتہ ہم نے کر دیا ہے. جبریل معلوم ہے, لیکن بیٹی کے پاس جانا ہے تاکہ زمانے کو بھی یہ پتا چل جائے جب بیٹیوں کے رشتے کیا کرو نا تو خالی اپنی مرضی سے نہ کرنا, اپنی بیٹی کی بھی مرضی معلوم کر لیا کرنا. اس لیے میرے نبی نے کہا تھا, گئے اندر, خاتون جنت کو آواز دی, بیٹی. جی بابا. علی دروازے پہ آیا کھڑا ہے. ابا کیوں آئے ہیں؟ بیٹی تیرے رشتے کے لیے آیا ہے, بتا تیری کیا رائے ہے. اتنا سننا تھا ہچکی بھر کے روئی خاتون جنت. ابا جی یہ بات تم مائیں پوچھا کرتی ہیں, آپ پوچھ رہے ہیں. حضور نے بیٹی کو تسلی دی, فرمایا بیٹی بتاؤ نا, علی آیا ہے بتاؤ کیا رائے ہے. بیٹی خاموش ہے, میرے نبی بیٹی سے پوچھنے آئے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب آپ بچوں کے رشتے کرتے ہو تو بیٹیوں سے پوچھا کرتے ہو؟ بیٹیوں سے کبھی پوچھتا ہے تم نے کہ میں تمہارا رشتہ فلاں کے ساتھ کر رہا ہوں؟ کبھی خیال کیا بیٹیوں کی فکر کا؟ کہہ دیتا نہیں جی میں پدھان ہوں, زبان دے کے آیا ہوں, اب جان جا سکتی ہے, زبان نہیں بدل سکتا وہ. میں نے اپنی بیٹی کے رشتے کی فلاں سے ہاں کر دی ہے, اب میں برداشت نہیں کروں گا, بات ٹل جائے گی. اور تمہیں خدا کا واسطہ تم بیٹوں سے 10 بار پوچھا کرتے ہو نا کہ تیرا رشتہ کرنا ہے, ایک بار بیٹی سے بھی پوچھ لیا کرو. تم جانتے ہو بیٹوں سے اس لیے پوچھا کرتے ہو کیونکہ بیٹا نکاح کے وقت بھی انکار کر سکتا ہے, اور بیٹی سے اس لیے نہیں پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ بیٹیاں کبھی باپ کی عزت کو اچھلتا ہوا نہیں دیکھا کرتی ہے. ہم نے دیکھا ہے بیٹیوں کی زندگی کو کتنے باپوں نے زبان کی بات پہ آ کر کے ہم جی زبان دے چکے ہیں, اس لیے بیٹی کے رشتے کے لیے اب کہیں اور نہیں ہو سکتا ہے. وہی بیٹی جس کا بچپن میں ہاں کر دیا تھا, کبھی شرابی کے دامن سے جو باندھ دی جاتی ہے, کبھی جواری کی گود میں ڈال دی جاتی ہے, کبھی کسی کبابی کے گھر میں ڈال دی
دی جاتی ہے اور بیٹیوں کے جگر کو سلام کرتا ہوں. اور یار میں تم سے کہا کرتا ہوں جب بیٹیاں پیدا ہوا کرے تو چہرے نہ بگاڑا کرو بلکہ رب کی بارگاہ میں تو سجدہ شکر زیادہ کر لیا کرو, اس لیے کہ باپ کو باپ ہونے کا احساس تبھی ہوتا ہے جب گھر کے اندر بیٹی آ جایا کرتی ہے. باپ بننے کا مزہ بھی تبھی آتا ہے جب انگلی پکڑنے والی گھر کے اندر بیٹی آ جایا کرتی ہے. ہاں ورنہ جب تک بیٹی نہ ہو باپ بننے کا مزہ بھی نہیں آتا ہے, آتا ہی نہیں مزہ. باپ بننے کا مزہ بھی تب آتا ہے جب بیٹی ہوتی ہے گھر میں. خدا کی قسم میں نے یہ تجربہ کیا ہے. بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کسی دیوس کو میری بات خراب لگے, ہو سکتا ہے, مگر میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو میرے نبی کو بھی پسند ہے. اور خدا کی قسم سچی بات یہی ہے, جب بیٹیاں گھر میں ہوتی ہیں تو پھر گھر کی رونقیں بڑھ جایا کرتی ہیں. گھر کی رونقیں بڑھ جایا کرتی ہیں. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. اور جاؤ تجربہ کر لینا جس کے گھر میں بیٹی ہے, آزما کے دیکھ لینا. جب باپ پردیس سے آتا ہے نا, بیٹا چادر تان کے سوتا ہے لیکن بیٹی نہیں سوتی ہے. کیوں؟ رات میں ابا آئیں گے تو دروازہ کون کھولے گا؟ رات میں آئے گا تو باپ کھانا کون بنا کے دے گا؟ شاید کھانا ٹھنڈا ہو. میرے باپ آئیں گے, ٹھنڈا کھانا کیسے کھائیں گے؟ ہاں ہاں آپ جا کر کے دیکھو, ایئرپورٹ پہ اکثر آنا جانا رہتا ہے, کبھی کسی پردیسی کو آتے ہوئے دیکھو, کسی پردیسی کو جاتے ہوئے دیکھو. میں نے دیکھا ہے جب باپ پردیس سے آتا ہے نا تو بیٹا وہیں پہ کھڑا رہتا ہے جہاں گرل لگی ہوتی ہے. اور کئی بار بیٹیاں تو سگنل توڑ کے بھاگ جاتی ہیں, فوجوں کی حدیں توڑ کے بھاگ جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو آپ دیکھو ایئرپورٹ پہ جب وہ دوڑ لگاتی ہیں, خدا کی قسم لگتا ہے بیٹی خدا کی رحمت. کیوں کہا کہ میرے نبی نے جب دوڑ کے باپ کی گودی سے لپٹ جاتی ہے بیٹیاں, تب پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کتنی بڑی رحمت ہوتی ہے. اللہ سے بیٹے مانگتے ہو, مانگو تمہارا حق ہے, کیونکہ بیٹے سے نسل چلتی ہے, بیٹے سے نسب چلتا ہے. لیکن رب سے بیٹیاں بھی مانگا کرو, اس لیے کہ بیٹے دنیا کے اندر نسب اور نسل چلاتے ہیں اور بیٹیاں دنیا کے اندر باپ کی شان کا پتہ بتایا کرتی ہیں. زندہ باد 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 زندہ باد. بہت اچھا, زندہ باد زندہ باد. اللہ سلامت رکھے میرے نوجوان بھائیوں کو, اللہ حضور کا صدقہ عطا کرے. 1 گھنٹے سے اوپر سوئی جا چکی ہے, ذرا کہہ دیں سارے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ حضرت دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل شروع ہو رہی ہے, لیکن ایک ایک بات یاد رکھیے گا, خالی واہ واہ میں بات ختم نہیں کر دینی ہے, ایک ایک بات یاد کر کے لے کے جانی ہے. ایک ایک بات, باپ بیٹیاں باپ کے نسب کا پتہ دیتی ہیں, شان و شوکت کا پتہ دیتی ہیں. جب بیٹی حیا سے گردن جھکا کے چلتی ہے نا تو گلی میں لوگ پوچھتے ہیں یہ کس باپ کی شہزادی گزر کے جا رہی ہے. ہاں اس کے دوپٹے کی, اس کی نظروں کی نیچائی کو دیکھ کر کے لوگ پتہ لگا لیتے ہیں یہ کسی شان والے باپ کی بیٹی گزر کے جا رہی ہے. ہاں یہ بیٹیاں ہوتی ہیں, یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. بیٹے باپ کے نسب کے آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں. برا نہ ماننا, اللہ سے بیٹی مانگو, اللہ سے بیٹی مانگا کرو. تجربہ کرنا, اگر باپ انتقال کر جائے نا تو وہ جنازہ گھر میں پڑھاؤ اور رونے کی آواز نہ آئے نا تو سمجھ لینا شاید اس گھر میں کوئی بیٹی نہیں ہے. جنازہ گھر میں اور کوئی روتا نہ ہو سمجھ لینا بیٹی نہیں ہے. اور خدا کی قسم دیکھنا کبھی جنازہ باپ کا ہوتا ہے نا تو بیٹے تھوڑی دیر روتے ہیں پھر دائیں بائیں ہو جاتے ہیں, لیکن آج تک میں نے کسی بیٹی کو باپ کا جنازہ چھوڑ کے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, چھوڑ کے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. باپ کے بغیر بیٹیاں جینے کی عادی ہوتی نہیں ہے. درد نہیں جانا اپنا, سمجھے اگر نہیں جانا تو حضور کے نا جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا نا, حضور نے خاتون جنت کو روتے ہوئے دیکھا, بلایا, کان میں 2 باتیں کہیں. ایک بات کہی نا تو خاتون جنت رو پڑی, دوسری بات کہی تو خاتون جنت ہنسنے لگ گئی تھی. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں, بیٹیاں. میں سمجھانے لگا ہوں, اللہ کرے آپ کی سمجھ میں میری بات آ جائے. ہاں حضور نا بیٹی سے 2 باتیں کہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں فاطمہ بتاؤ نا وہ کیا باتیں تھیں جو حضور نے وصال کے وقت تم سے کہی تھی. ایک بات سن کے روتی تھی, دوسری بات سن کے ہنستی تھی. خاتون جنت نے کہا تھا میرے کان میں بابا نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو میرے کان میں کہنے لگے بیٹی میں دنیا سے جانے والا ہوں. کہنے لگے میں باپ کی جدائی کے غم سے رونے لگ گئی. میں جب بے تحاشا روئی نا, ابو نے میرے کان میں کہا فاطمہ رونا, میرے بعد سب سے پہلے تو ہی میرے پاس آنے والی ہے. یہ رشتے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے گا حضور کے وصال کے بعد حضور کے غم میں سب سے زیادہ رونے والی ذات کو خاتون جنت کہا جاتا ہے. بیٹی روئی ہے, یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. باپ کے جنازے کو چھوڑ کے بیٹیاں نہیں جاتی ہیں. اور جنازہ اٹھتا بھی ہے نا تو بیٹیاں دوڑ جاتی ہیں جنازے کے پیچھے, دوڑتی ہیں, کہتی ہیں ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو. اب کس کے بغیر رہیں گے,
اب اس کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی یار؟ اب سوچ تو صحیح نا، یہ کتنا پیار بیٹیاں کیا کرتی ہیں. ہم نے تو صرف کہا اللہ 4 بیٹے دے دے، 5 بیٹے دے دے. جس کے پاس 5 بیٹے اس کا لٹ کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا ہے، جھگڑے میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مگر تجھے پتا ہے بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ خدا کی قسم بیٹیاں کبھی کبھی وہ کر جاتی ہیں جو بڑے بڑے بیٹے نہیں کر پایا کرتے ہیں. بیٹیوں کا تعلق باپ سے بڑا گہرا ہوتا ہے، بڑا خاص تعلق ہوتا ہے. باپ بیٹی کا رشتہ بڑا گہرا ہوتا ہے. آج لوگ منہ چڑھا لیا کرتے ہیں، بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو لڈو دکان پہ رکھے رکھے سو جاتے ہیں. دکان والا کہتا ہے یار لڈو تو لے جا، کہتا منہ بند کر، بیٹی آئی کہ لڈو کا کیا کرنا ہے، پھینک دے روڈ پہ، مجھے نہیں چاہیے مٹھائی. اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر بیٹی آیا کرے تو ڈبل لڈو بانٹا کرو، اس لیے کہ بیٹی جب آتی ہے خالی ہاتھ نہیں آتی ہے بلکہ رب کا پیغام لاتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے ابا مبارک ہو، میں اپنا بھی رزق لے کے آئی ہوں اور اپنے صدقے میں تیرا رزق بھی ساتھ لے کے آئی. بیٹیاں کبھی خالی نہیں آتی، بیٹیاں کبھی خالی نہیں آتی. بیٹا عید کے دن جوتا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، کپڑا وہی چاہیے جو پردھان کے لونڈے نے پہنا ہے. ابا کہہ رہا بیٹے تنخواہ نہیں ملی ہے، کہہ رہا گلا دبا دوں گا، کہیں سے بھی لا کے دے. لیکن اگر بیٹی نہ سمجھو، چھوٹی ہو اور باپ مزدور ہو نا، ابا کہتا بیٹی کپڑے نہیں بنائے گی، وہ یوں چہرہ دیکھ کے کہتی ابا بھی پچھلی عید پہ تو بنائے تھے، پرہیز کر لیں گے وہ خود سے پھر سے نئے لگنے لگ جائیں گے. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. اور بیٹی کا رشتہ تجھے بتاؤں، خدا کی قسم باپ بیٹی کے درمیان، اب اس کے بعد ضد نہ کیجئے گا، میں بس آپ کے اصرار پہ میں نے 10 منٹ آگے بڑھائے ہیں، میں یہ بات پوری کرنے لگا ہوں. باپ بیٹی کا رشتہ دیکھ کے کتنا اہم رشتہ ہوتا ہے، کتنا اہم رشتہ ہوتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا. میرے حضور کس چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ زکیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت گزر کے جا رہی، عمر 5-6 سال، چھوٹی سی عمر ہے، گزر کے جا رہی گلی. ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا تھا. سنے بہت غور سے، توجہ ہے، تھکے تو نہیں ہے؟ ہاں، گزر کے جا رہی. ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا. میں بتانے لگا ہوں باپ بیٹی کا رشتہ کیا ہوتا ہے. گزر کے جا رہی، ابو جہل نے سیدہ کو آتے دیکھا نا تو چڑھانے کے لیے اس نے کوئی بات کہی حضور کے خلاف. خاتون جنت بیٹی تھی، برداشت نہ کر سکی. آپ کہنے لگی منہ بند کر، تو جھوٹا ہے، رب نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے، رب نے میرے باپ کو سچا بنایا. جب اتنا کہا نا، اس بدبخت نے آگے بڑھ کے نا حضرت خاتون جنت کے تھپڑ مارا. آپ روتی ہوئی گھر آئی. دیکھیں پوری زندگی میری حضور کی پالیں. طائف کی بستی کے سفر ہو، پتھر ہو، کانٹے ہوں، احد ہو، بدر ہو، حنین ہو، ساری جنگیں ہوئی، دشمنوں نے ہر ستم کیا، شعب ابی طالب رہا، سب کچھ رہا، لیکن میرے حضور کو جلال نہیں آیا تھا. لیکن آج جب بیٹی کے تھپڑ لگانا، وہ بیٹی کو روتے دیکھا حضور بیٹھ کے. تمہیں خدا کا واسطہ شادی شدہ لوگوں کسی کی بیٹی کو بے جا تکلیف دے کے اس کے باپ کو رلایا نہ کرو، بات بات پہ طلاق کی دھمکی نہ دیا کرو. وہ صرف آپ کی بیوی نہیں، کسی کی بیٹی بھی ہے. آپ کے نکاح میں بعد میں آئی ہے، وہ کسی کے سینے پہ کھیلی ہے، کسی کے کندھوں پہ ٹہلی ہے، وہ کسی کی انگلی پکڑ کے اس نے 1000 سوال کیے تھے زندگی میں. کسی نے رخصت کرتے وقت اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بیٹی مر جانا، باپ کی عزت پہ آنچ نہ آنے دینا. اسے گالی دیتے وقت کمزور نہ سمجھنا، اسے لات جوتے مارتے وقت یہ مت سمجھنا یہ کچھ نہیں کر سکتی. وہ بھی انسان ہے، اگر تو 2 تھپڑ مارے گا ایک وہ بھی تو مار سکتی ہے. لیکن کیوں نہیں مارتی؟ تجھے پتا ہے جب وہ چلی تھی باپ نے پگڑی اتار کے پیر میں رکھی تھی، کہا تھا میری بیٹی اپنے باپ کی 18 سال کی محنت کی لاج رکھ لینا، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں نے 18 سال تجھے لک میں کھلا کے پالا ہے، اس کی قیمت کچھ نہیں چاہیے. میری بیٹی کچھ بھی ہو جائے اپنے باپ کی پگڑی پہ آنچ مت آنے دینا. تم کتوں کی طرح مارتے رہے وہ پٹتی رہی، تم اس کو گالی دیتے رہے وہ سنتی رہی، تم اسے ذلیل کرتے رہے اپنے پریوار میں وہ برداشت کرتی رہی. تمہیں خیال کیوں نہیں آیا تمہیں اپنی لاڈلی تو بڑی پیاری ہے، پھر کسی کی بیٹی تمہیں کیوں پیاری نہیں ہے؟ خدا کے واسطے کسی کی بیٹی کو ستم نہ دینا، کسی کی بیٹی کو ایسا دکھ نہ دینا جس کی خبر اس کے باپ کو ہو جائے. یاد رکھیے گا جب باپ کو بیٹیوں کی تکلیف کی خبر ہوتی ہے تو باپ جیتے جی مر جایا کرتا ہے. 7 بیٹیاں باپ کو اتنی بوجھ نہیں لگتی ہے جتنی ایک بیٹی کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ بوجھ لگتا ہے باپ کو. تمہیں خدا کا واسطہ بات میں بچیوں کو طلاق نہ دیا کرو، بات میں گھر سے نہ نکالا کرو، چھوٹی سی ضد کو لے کر کے کسی کی زندگی تباہ نہ کیا کرو. تمہیں تو دوسری بیوی مل جائے گی، لیکن تم کیا جانتے ہو ایک باپ کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہے جب بیٹیاں طلاق لے کے آتی ہے. باپ جیتے جی مر جایا کرتا ہے. اگر تم مصطفیٰ سے سچا پیار کرتے ہو تو کبھی بھی کسی کی بیٹی کو بلا وجہ اپنی خوشی کے لیے اپنے سکون کے لیے طلاق مت دینا. اگر اس کی عادت خراب بھی ہے برداشت کر لو، اللہ اس کے ستم کے بدلے میں تمہیں جنت کا پروانہ عطا فرمائے.